الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر تم پر بجلی تم پر آ گری اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا، یعنی یہود و نصارہ سے، خاص طور پر یہود سے، کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم نے یہ بات کہی تھی۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان سے کہی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا۔ تو حالانکہ انہوں نے یہ بات تو کہی نہیں تھی، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے۔ اور کس کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں سے، خاص طور پر یہود سے، حالانکہ انہوں نے یہ بات تو کہی نہیں ہے، کہی یہ بات پہلے کے لوگوں نے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گئی بات؟ تو معنی اس کا یہ ہے کہ جو انعام پہلے کے امت کے پہلے والے حصے پر ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہی انعام بعد والوں پر بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے درمیان میں اگر غور کریں گے دیکھیں گے جو نعمت ہمارے آباء و اجداد پر ہوئی ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے تو آج ہم اس کو اپنے طرف نسبت کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، حالانکہ آپ پر تو وہ بات ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ انسان اپنے باپ دادا کے کارنامے کو اپنا کارنامہ بتاتا ہے، حالانکہ اس کارنامے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کے شروع والے لوگوں پر جو بات ہوتی ہے اس کی نسبت سامنے والے سے بھی کی جاتی ہے، ان کی اولادوں سے بھی کی جاتی ہے۔ تو تم یہ بھی تو یاد رکھو کہ تم ہی لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے جو شروع کے دور کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی انداز کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کی ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تم پر کبھی یقین نہیں کریں گے، نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کو، اللہ تعالیٰ۔ یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی، کہ اللہ سے وہ مطالبہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور انسانوں کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پر غیب سر ایمان لانا ہے، یعنی تم ہمیں بغیر دیکھے ایمان لاؤ، ورنہ ایمان کا اور امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نے دیکھ لیا اپنے خالق کو تو پھر آپ مانتے کس چیز کو؟ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، تم کو سچا نہیں مانیں گے، اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو شریعت اس کا بھی اعتراف نہیں کریں گے۔ کب؟ جب تک کہ ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ بات کب ہوئی کہ ان کے اوپر بجلی گری اور وہ دیکھ رہے تھے؟ تو علماء نے بتایا کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور کہاں لے کے گئے؟ اللہ کے میقات، یعنی اللہ نے جہاں بتایا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے وہ جگہ اور وہ وقت، اس جگہ لے کر گئے وہ ساتھ میں اپنے، کہ موسیٰ تم کہاں جا رہے ہو، ہم کو بھی لے کے چلو۔ بڑی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ قوم بڑی ہٹ درم قوم تھی، یہود والی قوم، یہ ہر کام جو ہے ضد میں کرتی تھی۔ تو آپ جا رہے ہو تو ہم میں بھی کسی کو لے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ 70 لوگوں کا انتخاب کیا کہ چلیے ساتھ میں۔ تب جب وہاں گئے اور ان کو جب وہاں لے کے گئے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں،
تو انہوں نے یہ فوراً کہہ دیا ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں معلوم نہیں، ہم اسی وقت آپ کا یقین کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے، ہم دیکھیں گے جبھی جو ہے اللہ پر ایمان لائیں گے یا تم پر ایمان لائیں گے۔ تو اس قول کے مطابق، یعنی یہ جو بات علماء نے کہی ہے، مفسرین نے کہی ہے، اس کے مطابق یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس میقات سے باہر آئے بات کر کے، تو یہاں یہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ وہاں نہیں گئے تھے، جب باہر آئے تو اس وقت ان کے اوپر یہ بجلی گری کہ اس طرح کی بات کر رہے ہو، بجلی گری ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ پہلا قول۔ دوسری بات جو کہی ہے یہ واقعہ کب کا ہے، تو فرمایا کہ علماء نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر آ گئے، کہاں سے؟ میقات سے، میقات جہاں پر اللہ نے ان کو بلایا تھا، وقت مقرر کیا تھا، ہم نے بتایا پہلے 30 راتیں مقرر کی تھی، پھر اس کے بعد 10 بڑھا کر 40 کر دی گئی۔ تو بہرحال وہاں سے جب واپس آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھی دے دی، اور آنے کے بعد تورات لے کر جب آئے اور پیش کیا اپنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی کہ یہ شریعت ہم کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اب اسی کے مطابق تمہیں چلنا ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو تم لے کر آ رہے ہیں۔ پھر یہی بات کہی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہ دیکھ لیں، آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، پہلی اس وقت کی ہے وہیں کی ہے، اور دوسری یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب واپس آ گئے اور قوم میں پہنچ گئے جب کا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں میں کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دوسری والی بات جب واپس آنے کے بعد اس وقت کی یہ بات ہے، زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کب کہی ہے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا، یعنی دینے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، وہیں پہاڑ کا یہ واقعہ نہیں کہ وہیں پہ تھے اور وہیں پر یہ سارا واقعہ ہوا، نہیں، ٹھیک ہے، واپس آ گئے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب ذکر کی ہے؟ بچڑے کے معبود بنائے جانے کے بعد کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دیے جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری والی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ واپس آ گئے تھے اور قوم میں جب تورات پیش کیا، جب یہ جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا، بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا، تب انہوں نے یہ بات یہاں پر آ کر کہی تھی۔ ایک تو وہیں کی ہو گئی، یعنی ابھی میقات ختم نہیں ہوئی ہے وہیں کی، تو وہ بات زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی قرآن کے سیاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے یہی واقعے کا، وہاں پر کیا تھا؟ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، کہ جب ان کو رجفہ کپ کپی اور ایک طرح سے جب ان کے اوپر ہلاکت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دے، ہاں، تو کہتے ہیں کہ اگر تو ان میں سے چند لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اگر ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہ ہمارا کارساز ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو بہترین معاف کرنے والا اور مغفرت دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو کسی وقت ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر جو بجلی گرنے کا جو واقعہ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ واپس آ جانے کا واقعہ ہے۔ بہرحال پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گری، بجلی گرنے کا مطلب یعنی موت آئی ان پر، اور اس موت سے وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایک دوسرے کو اس بات کے کہنے کی وجہ سے اور بجلی گرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہلاکت آئی اور بجلی گرنے کی وجہ سے وہ گرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہے، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو وہ مطالبہ جو اللہ نے کیا نہیں آپ سے، اور وہ باتیں کہنا جو آپ کی شان میں نہیں ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ ساری باتیں اللہ کے تعلق سے نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب کا ویڈیو ہمارے سامنے آیا، اور وہ بظاہر نام سے مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ناستک ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ جب کوئی گر جاتا ہے مسلمان اور گرنے کے بعد جب بچ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، کہتا ہے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے گرایا کس نے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک،
میں یہ کہتا ہوں کہ گرایا کون تھا جو اللہ نے بچا لیا۔ اس طرح کی باتیں کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا ہمیشہ جھگڑا جب خدا سے کیوں ہوتا ہے، آپ کیوں خدا کو نہیں مانتے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم اس لیے خدا کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں۔ خدا کو وہی مانتا ہے جو سوچتا نہیں ہے، خدا کو وہی مانتا ہے جو سوچتا نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے خدا کو نہیں مانتا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے بس کے باہر کی بات کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو اپنے وجود سے زیادہ اس پر یقین ہے۔ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری کائنات ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے، یاد رکھو، ہے نا۔ کسی بہت عابد و زاہد شخص کے کسی نے پوچھا کہ خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ ہاں تو انہوں نے ایک اینٹ اس کے پیر پہ مارا۔ کیا؟ ایک اینٹ اٹھا کر ان کی پیر پہ مار دیا۔ اب وہ درد سے بلبلا اٹھا اور چلا رہا ہے۔ تو کہا کیوں چلا رہے ہو؟ کہا درد بہت ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہے؟ درد ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ درد ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہے نا، محسوس ہوتا ہے نا، درد ہے، دوسرے کو نہ دکھائی دے وہ چیز ہے نہیں؟ آپ کو دکھائی نہ دیتی کوئی چیز ہے نہیں؟ ہوائیں بھی چلتی ہے، دکھائی دیتی ہے کیا؟ چیزوں کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ کہا ہے پوری کائنات میری نشانی ہے، اس کائنات کو دیکھو میں ہوں۔ ہر سانس یہ کہتی ہے کہ ہم ہے تو خدا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری سانسوں کا چلنا، زخموں کا بھر جانا، کمزوری کا ختم ہو جانا، تھکاوٹ کا ختم ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ تو یہ تو انسان اپنے بس کے باہر کی بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گمراہی سے محفوظ رکھے، ہم کو واقعی معنوں میں ہدایت پر رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے پر ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی اس میں گمراہی نہ آئے، اور اللہ تو اپنے طرف سے تو ہمیں ہدایت عطا کر، تو ہی بہت زیادہ ہدایت دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور معانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے اور ہمارے تمام غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔